قلم قرطاس لفظ و حرف و فکر و فن محمد کا جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہما اقسام کے گل ہیں یہ ہے گلشن محمد کا ہما اقسام کے گل ہیں یہ ہے گلشن محمد کا زبان و دل محمد کے ہیں جانو تن محمد کا خدیجہ کی وفائیں عائشہ کا پیار ہو جس میں خدیجہ کی عائشہ کا پیار ہو جس میں وہ فخر فرش رش کے عرش ہے آنگن محمد کا وہ فخر فرش رش کے عرش ہے آنگن محمد کا زبان و دل محمد کے ہیں جانو تن محمد کا زمین انسانیت کی زندہ ہو کر زمین انسانیت کی زندہ ہو کر لہلہا اٹھی کچھ ایسی طرح برسا ٹوٹ کے ساون محمد کا کچھ ایسی طرح برسا ٹوٹ کے ساون محمد کا وہ فخر فرش رش کے عرش ہے آنگن محمد کا غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شادمانی ہو غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شادمانی ہو نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا انشاءاللہ تعالی مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا مجاہد بس خدا کا ہے
خدا کا بندہ بننا ہے تو پہلے بن محمد کا، زبان و دل محمد کے ہیں، جانو تن محمد کا، نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر، ہمارے درمیان عالم اسلام کی عظیم شخصیت، جن کو بجا طور پر مفتی اعظم ہند کہا جا سکتا ہے، ہم بلا کسی تمہید و تاخیر کے دعوت دیتے ہیں۔ حضرت الاستاذ حضرت اقدس حضرت مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مفتی و شیخ الحدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کو حضرت اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز سیٹ کر لینا، اوپر بھی سے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائی اور بزرگوں، نوجوان احباب، مربی حضرات، سفید داڑھی والے معززین حضرات، ہمارے شہر کے بہت ہی محترم حضرات، یہ میرا بیماری کے بعد پہلا پروگرام ہے۔ 3-4 مہینے تک مسلسل بیماری میں گزر گئے۔ میرے عزیزان نے عظمت صحابہ کے عنوان پر بھی کچھ پروگرام چلایا ہے، جن میں مجھے بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن میں شرکت نہ کر سکا۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب بند ہو چکا تھا، نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن مسجد ابراہیمی سے متعلق ہر سال آنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اب طبیعت ٹھیک بھی ہے، تو جب مجھ سے کہا گیا میں نے قبول کیا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دیں جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے متعلقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات بھی ہے، اکثر لوگوں کے لیے سیرت پاک کا پروگرام چل رہا ہے، لوٹ کر کے ہر سال وہی عنوانات، وہی موضوعات پیش کیے جاتے ہیں۔ تو عزیز محترم مفتی عبدالحق صاحب نے جب مجھ سے پروگرام لیا تو میں نے کہا ہے کہ ایک نیا موضوع لے لوں۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک مجلس خواب بھی ہے۔ بخاری شریف میں متعدد مقامات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس خواب کا تذکرہ آیا، تو میں نے کہا ہے کہ میں اس موضوع سے متعلق ٹوٹی پھوٹی کچھ باتیں پیش کر دوں گا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتی ہے اور یقینی اور قطعی ہوتا ہے، کسی قسم کے شک و شبہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی مناسبت میں میں نے سورہ فتح کی یہ آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، مکہ والوں کی طرف سے سختی کی کوئی انتہا نہیں تھی، دشمنی کی انتہا نہیں تھی۔ اسی درمیان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
خواب دیکھا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں امن و امان کے ساتھ محفوظ طریقے سے داخل ہو گئے، اور آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، ارکان عمرہ ادا کیا، حج کے ارکان ادا کیے، اور ارکان ادا کر کے امن و امان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ واپس آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا۔ جب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء نے خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے قطعی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سفر فرمایا۔ ایک سفر فرمایا حدیبیہ تک، مکے میں داخل نہیں ہو سکے، قریش مکہ نے آپ کو روکا، آپ واپس ہو گئے۔ یہ الگ میٹر ہے، الگ لمبا واقعہ ہے۔ اس میں معاہدہ ہوا، معاہدہ میں یہ بات آئی کہ اگلے سال آپ عمرہ کریں گے اور 3 دن قیام کر کے آپ واپس جائیں گے۔ یہ شرط منظور کر لی گئی، اور ایک دفعہ اتنے خطرناک دفعہ اس میں لکھی گئی کہ آپ کے یہاں سے بھاگ کر کے جو ہمارے یہاں آ جائیں گے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں سے مکے سے بھاگ کر کے جو آپ کے یہاں چلے جائے اسے واپس کرنا پڑے گا۔ تو یہ شرط بھی حضور نے منظور کر لیا، لیکن ان شرائط کے منظور کرنے کے بعد ایک شرط یہ بھی ہے 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ طے ہو گیا۔ تو وہاں سے واپس آتے ہی غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، اللہ نے خیبر فتح کر دیا، مکہ والوں نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اگلے سال حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر کے عمرہ فرمایا، عمرۃ القضاء جس کا نام ہے۔ پھر 1 سال کے بعد اللہ کا کرنا تھا کہ فتح مبین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا، تو اسی آیت شریفہ کے اندر فتح مبین کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو، رسول کے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام، فاتحانہ طور پر مسجد حرام میں داخل ہو۔ لتدخلن المسجد الحرام، اور مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ فتح ہونے کے بعد پھر آپ نے حج فرمایا۔ حج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا، صحابہ نے سر منڈوایا، کسی نے سر لمبے بال کے قطروایا۔ یہ پیشنگوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرمایا، اور آپ کا خواب قطعی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب
قطعی اور یقینی ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر عمل بھی لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 سے لے کر کے 106 تک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب قطعی اور یقینی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے مطابق، خواب وہی ہے، اس کے مطابق ذبح کرنے کے لیے لٹایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بے شک آپ ابراہیم، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی مینڈا بھیجا، وہی قربان ہو گئے۔ تو نبی کا خواب یقینی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 3 انبیاء علیہ السلام کے خواب کا اور تعبیر کا تذکرہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، 2 نوجوان نے خواب دیکھا تھا۔ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، لیکن ساتھ میں فرمایا قد علمنی ربی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میرے رب نے مجھے بتایا۔ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے، تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے وہ تعبیر ہو گئی۔ ایک چوتھا نبی ہے حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل میں بہت مشہور ترین، مقبول ترین نبی گزرے ہیں۔ ان کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں برائیاں، فاحشات اور جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں، برائیوں میں قوم مبتلا ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے قوم کو برائیوں سے روکنے کے لیے اپنے طاقت بھر کوشش کی۔ قوم سے کہا، اے قوم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن جب خواہشات نفسانی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو کسی کا نہیں سنتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں برائی جب انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا بیت المقدس پر۔ بخت نصر بادشاہ نے چڑھائی کی اور یہودیوں کو قتل کیا، ہزارہ یہودیوں کو قتل کیا۔
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، 7-8 جلدوں میں. اس میں وہاب ابن منبہی کی روایت سے ایک روایت نقل کی گئی ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ لکھا ہے 2 جلدوں میں. اس میں یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی واقعات ہیں. اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ لکھا ہے. اس میں ایک روایت ہے لمبی، فرماتے ہیں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور روندا اور بنی اسرائیل کو مار کاٹ کر کے قتل عام کیا، عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی اور 70,000 کو گرفتار کر لیا. 70,000 بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے عراق میں لے آئے اور جیل میں ڈال دیے. ان گرفتار ہونے والوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی. حضرت دانیال علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم سے کہا گیا ہے کہ بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، لیکن تم برائیوں سے، فاحشات سے بعد نہیں آئے تو اللہ کا عذاب آیا. بخت نظر تمہارے اوپر مسلط ہو گئے، تم بھی گرفتار ہو گئے، ہمیں بھی گرفتاری میں مبتلا کر دیا. چنانچہ سب کو عراق میں لا کر کے جیل خانہ میں بند کر دیا. جیل خانہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کا طرز عمل دیکھ کر کے جیل خانہ کے آفیسر اور ذمہ دار لوگ متاثر ہو گئے. ان کے چہرے میں نور چمک رہا تھا، ان کا ہر عمل قبول کرنے کے لائق. تو حضرت دانیال علیہ السلام سے جیلر اور جیل خانہ کے آفیسران متاثر تھے. اسی اثنا میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بخت نصر بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب بھول گئے تو بادشاہ نے نجومیوں کو اور کاہنوں کو بلایا، اکٹھا کیا. میرے خواب کی تعبیر دے دو. کاہنوں نے، نجومیوں نے کہا ہے کہ خواب تو بتا دے. تو بادشاہ نے کہا خواب تو میں بھول گیا. تو ان کاہنوں نے کہا جب خواب ہی بھول گئے تو تعبیر کہاں کے؟ تو بادشاہ نے کہا تم سب غیب کی باتیں بتاتے ہو، کاہن ہو، نجومی ہو، میرا ایک خواب ہی نہیں بتا پا رہے ہو تم. اگرچہ میں خواب بھول گیا ہوں، تم کو بتانا چاہیے میرا خواب کیا ہے. تو نجومیوں نے کہا ہے کہ خواب نہ آپ کو یاد نہیں تو اس کے تعبیر ہم کیسے دیں گے. تو بخت نصر بادشاہ نے کہا کہ 3 دن کے اندر میرا خواب بتاؤ، اس کی تعبیر دے دو، ورنہ تمہارے خیر نہیں، تمہارے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دوں گا. میں نے تمہارے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر رکھا ہے، تمہارے اوپر مہینے میں اتنا سارا خرچ ہوتا ہے، تم میرے خواب بتانے پر قدرت نہیں رکھتے ہو. اب یہ بادشاہ نے نجومیوں کو، کاہنوں کو للکارا. شدہ یہ بات جیل خانہ میں پہنچ گئی. حضرت دانیال علیہ السلام کو معلوم ہوا. حضرت دانیال علیہ السلام نے جیلر سے کہا کہ بادشاہ سے جا کر کے بتلاؤ، مجھے بادشاہ کا خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی معلوم ہے.
بادشاہ سے جا کر کے بتاؤ۔ جیلر نے کہا کہ واقعی آپ کو ان کا خواب معلوم ہے؟ کہا جی ہاں مجھے ان کا خواب معلوم ہے، اس کی تعبیر بھی معلوم ہے۔ تو جیلر نے کہا ہے کہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو تم بھی پٹ جاؤ اور مجھے بھی پٹواؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان کا خواب بھی معلوم ہے اور اس خواب کی تعبیر بھی معلوم ہے، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں۔ تو تم بادشاہ سے جا کر کے بتلا دو، اس میں تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ۔ تمہارا فائدہ تو یہ ہے کہ خواب اور خواب کی تعبیر بتانے کی صورت میں تمہارے ذریعے سے تمہارے تنخواہیں بڑھ جائے گی، تمہارے ترقی ہو جائے گی۔ میرا فائدہ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیل خانہ سے رہا ہو جاؤں گا، میرا بھی فائدہ یہ۔ تو اب جیلر نے جا کر کے بادشاہ سے جا کے بتایا کہ جیل خانہ میں ایک صاحب ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے خواب بھی ان کو معلوم ہے، تعبیر بھی معلوم ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو جیل خانہ سے لایا گیا اور دربار بھرا ہوا ہے، اور دربار میں لایا گیا اور اچھا عمدہ کپڑا پہنا کر کے اچھے انداز سے اعزاز و اکرام کے ساتھ دربار شاہی میں حضرت دانیال علیہ السلام کو لایا گیا۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس آ کر کے ان کو سلام کیا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بیٹھایا اور دربار کو اٹھا دیا، سب کو چھٹی کر دیے، سب جائیں، صرف 3 آدمی رہے، وہ جیلر، بادشاہ، حضرت دانیال علیہ السلام۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا میرے دربار کا اصول یہ ہے، جو بھی یہ آتا ہے وہ پہلے مجھے سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد جا کر کے جہاں اسے بیٹھنا ہے تو بیٹھتا ہے۔ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا ہے کہ سجدہ کرنے میں تمہارا بھی نقصان ہے، میرا بھی نقصان ہے، سجدہ نہ کرنے میں تمہارا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سجدہ کرنے میں میرا نقصان اور تمہارا نقصان کیا ہے، اور سجدہ نہ کرنے میں میرا فائدہ اور تمہارا فائدہ کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک رب ہے، ان کے علاوہ کسی کو میں سجدہ نہیں کرتا، اگر میں آپ کو سجدہ کرتا تو میرا رب ناراض ہوتا اور خواب تمہارا میں بھول جاتا، مجھ سے سلب ہو جاتا اور تمہارے خواب کی تعبیر بھی سلب ہو جاتی، تو میرا بھی نقصان تمہارا بھی نقصان۔ سجدہ نہ کرنے میں میرا رب خوش ہے اور میں تمہیں تمہارا خواب بھی بتا سکوں گا، تمہیں فائدہ ہوگا، تمہارے خواب کی تعبیر بھی بتا سکوں گا، تمہارا الجھن ختم ہو جائے گا۔ بخت نصر بادشاہ نے کہا ایسا دانا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا، تو اچھا بتاؤ میرا خواب کیا ہے؟
میں تو خواب دیکھ کر کے بھول گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خواب میں یہ دیکھا ہے ایک بت ہے جو آسمان سے زمین تک چھایا ہوا ہے، اس کا سر آسمان سے مل رہا ہے اور اس کے پیر زمین سے مل رہا ہے، اس کا ایک کندھا مشرق کی طرف اور ایک دوسرا کندھا مغرب تک پورے فضا کو چھایا ہوا ہے، اور اس کا سر سونے کا ہے اور اس کا سینہ چاندی کا ہے اور اس کے کمر تانبے کا ہے اور اس کے پیر پیتل کا ہے اور اس کے نیچے کی پنڈلی لوہے کے اور اس کے پنجہ مٹی کے۔ تم نے اس شان کی مورتی اور بت کو دیکھا ہے جسے دیکھ کر کے تم بڑے ہیبت میں رہے کہ ایسے شان کا بت بنانے والا کیسا ہوگا، کس نے بنایا ہے؟ آسمان سے لے کر کے زمین تک چھایا ہوا ہے، پورے فضا کو چھایا ہوا ہے، اتنا بڑا بت ہے۔ اس کا سر سونے کا، سینہ چاندی کے، اس کے کمر تانبے کے اور اس کے جانو، اس کے ران پیتل کے اور اس کی پنڈلیاں لوہا کے اور اس کے پنجے مٹی کے۔ تم نے یہ بت دیکھا ہے، تمہارا خواب یہ ہے۔ اور پھر تم نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک بہت بڑا عظیم الشان پتھر آ کر کے اس بت کے اوپر گرا، جس کے نتیجے میں وہ بت ٹوٹ کر کے چکنا چور ہو گیا۔ سونا، چاندی، پیتل، تانبے، لوہا سب ایک ہو گئے، گٹ مٹ ہو گئے۔ تم نے یہ خواب دیکھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی میں نے یہی خواب دیکھا تھا جو میں بھول گیا تھا، واقعی تم نے سچ کہا ہے کہ میں نے یہی خواب دیکھا۔ اب اس کی تعبیر بتاؤ کیا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ میرے رب نے مجھے تیرا یہ خواب بتایا ہے اور تیرے خواب کی تعبیر بھی میرے رب نے بتایا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو تم نے بت دیکھا ہے یہ قومیت ہے۔ قومیت میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی قوم اونچا اپنے آپ کو کہلاتا ہے، کسی کو نیچے گراتا ہے۔ تو وہ جو تم نے اس کا سر دیکھا سونے کا، وہ تیرے قوم ہے، اور اس سے نیچے جو تو بت کے نیچے اس میں جو چاندی دیکھا ہے وہ تیرے بچے کے، تیرے بیٹے کی قوم ہے۔ پھر وہ جو تانبا دیکھا ہے وہ قوم ہے جو سرخ قوم ہے۔ وہ پیتل دیکھا ہے وہ بھی وہ قوم ہے جو یورپ میں بستے ہیں۔ اور جو لوہا دیکھا ہے وہ قوم ہے جو حبشہ میں، سوڈان میں حبشی لوگ بستے ہیں، کالی قوم، وہ دیکھا ہے تم نے۔ وہ جو پتھر تم نے دیکھا ہے وہ پتھر اس کے اوپر گر کر کے یہ تمام قومیت کو نیست نابود کر دیا ہے، قومی تعصب کو نیست نابود کر دیا ہے۔ وہ ہے اسلام کا پتھر۔ آخر میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، وہ آنے کے بعد یہ قومی تعصب جتنی ہے ان سب کو مٹا کر کے سب کو ایک ہی سب میں کھڑے کر دیں گے۔ یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ چنانچہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔
یہ اسلام کی سیرت ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہونے کے بعد دنیا کی قومیت کو ایک ہی سب میں کھڑے کر دیں گے، اس کی بشارت دی ہے۔ تو بادشاہ بڑے خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایسا کوئی دانا اور دانشور آدمی نہیں دیکھا ہے، اتنی دانا، اتنی سمجھداری، اتنی سمجھدار، اتنی سلجھا ہوا آدمی میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے جو میں نے تیرے اندر دیکھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس دن سے یہ طے کر لیا ہے کہ اب میری سلطنت میں تمہارے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ گویا کہ قلمدان وزارت حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالہ کر دیا بخت نصر بادشاہ نے۔ یہ نبی جو خواب دیکھتا ہے، خواب بتلاتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے، اور نبی خواب کی تعبیر جو دیتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ چار انبیاء علیہ السلام کی میں نے آپ کو اشارتاً بتایا ہے۔ اس کے بعد گہرے انبیاء کے خواب سے متعلق بھی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ انبیاء کے خواب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ قطعی وہی ہے، لیکن غیر انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، وہ لازمی نہیں ہوتا ہے۔ دلی میں ایک شخص عبدالرشید نامی ہے، اس نے عجیب غریب دعویٰ کر رکھا تھا۔ وہ تو ایک جماعتی آدمی ہے، اس نے خواب دیکھ لیا، اس نے سمجھا ہے کہ بس۔ تو غیر نبی کا خواب قطعی نہیں ہوتا ہے، ظنی ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تعبیر بھی کہیں سے کہیں ہو سکتا ہے۔ نواب صدیق حسن صاحب بھوپال کے بہت بڑے عالم تھے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو غیر مقلدین ہیں، جو اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں۔ ان کا بہت بڑے عالم تھا، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ان کے بڑے عالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو واقعہ یہ پیش آیا کہ قاری یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ آدمی تھے، انگریزی حکومت کے زمانہ میں سرکاری ملازم تھے، بھوپال سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلہ پر اپنے دورے میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ان کے ساتھ ان کے کلرک نے ایک خواب دیکھا، وہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا۔ تو وہ خواب یہ دیکھا کہ بڑا مجموعہ ہے، نماز کے لیے کھڑے ہیں، پہلے سب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور نواب صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، نواب صدیق حسن صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور پہلے سب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو وہ کلرک نے قاری یحییٰ صاحب سے یہ خواب بیان فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو قاری یحییٰ صاحب نے پوچھا ہے کہ واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہا جی ہاں میں نے یہ خواب دیکھا۔ بتاؤ بھائی یہ خواب تم نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا۔ اگر واقعتاً تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو نواب صاحب کا انتقال ہو چکا ہے،
نواب صاحب کی وفات ہو گئی. اب یہ بھی غیر مقلد ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو کچھ گھنٹوں کے بعد اطلاع آئی ہے کہ نواب صاحب کا بھوپال میں انتقال ہوا. یہ چلے گئے بھاگم بھاگ، وہاں جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے. نواب صاحب، نواب بھوپال ہے. تو نواب صاحب کے جنازہ میں شرکت کرنے کے بعد یہ شخص واپس آیا 2-1 دن کے بعد. پھر قاری یحییٰ صاحب سے پوچھا کہ واقعہ آپ نے جیسے تعبیر دی ہے واقعہ تو ایسا ہی ہوا ہے. آپ نے تعبیر یہ دی کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا، اور واقعی نواب صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے اس خواب سے نواب صاحب کے انتقال کو کہاں سے لیا ہے؟ یہ کیسا سمجھا آپ نے؟ تو قاری یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ نبی کی امامت کوئی نہیں کر سکتا ہے، نبی کی موجودگی میں کوئی غیر نبی امام نہیں بن سکتا ہے. اگر بن سکتا ہے تو جنازہ ہی ہو سکتا ہے نبی کے سامنے. تو نواب صاحب کو امامت کی حالت میں تو جو تم نے دیکھا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نواب صاحب کا جنازہ تیار ہے. میں نے یہ سمجھا یہ خواب غیر نبی کا خواب. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ سے مشہور تھے. ائمہ اربعہ میں سے دوسرے نمبر کے امام ہیں. پہلے نمبر کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور دوسرے نمبر کے امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے. تیسرے نمبر کے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. چوتھے نمبر کے امام حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فرض حج ادا کر لیا تھا. پھر اس کے بعد وہ نفلی حج کرنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے تھے، خواہش یہ ہے کہ موت پتہ نہیں کب آئے گی، اور مدینہ کی موت کی آرزو کیا کرتے تھے. مدینہ کی موت کی آرزو کیا کرتے تھے. تو اس لیے حج کرنے کے لیے، نفلی حج کرنے کے لیے مدینہ سے نہیں جاتے تھے. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیمت فیہا. جس شخص کو یہ گنجائش ہو کہ مدینہ کی زندگی گزار کر کے مدینہ کی موت حاصل کرے، وہ ضرور مدینہ کی موت حاصل کرے. چنانچہ مدینہ میں موت حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر میں سے بہت سے اکابر نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمایا. صاحب بدل الموجود حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے پیر و مرشد حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کی زبان سے ہم نے سنا. میں نے حضرت کے ساتھ 3 سال اعتکاف کیا، رمضان گزارا. حضرت یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، میرے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میرے حضرت یہ فرماتے تھے کہ میرے حضرت مدینہ منورہ میں وفات سے 2 سال پہلے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور بدل الموجود کتاب ابو داؤد شریف کی شرح مدینہ میں مکمل ہوئی. جس دن بدل الموجود کی تکمیل ہوئی اسی دن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی، اور 2 دعائیں قبول ہو گئے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، اور ایک دعا اور ہے جس کو میں نے اللہ سے مانگی ہے کہ وہ بھی امید ہے کہ قبول ہو گئی ہوگی.
ایک دعا تو میں نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حافظ قرآن بنا دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حافظ قرآن بنایا، اور روزانہ مغرب کے بعد صلاۃ الاوابل میں ایک پارہ پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری دعا، ابو داؤد شریف کی شرح مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ موت نہ دے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے ابو داؤد شریف کی شرح بدل الموجود کی تکمیل ہو گئی، 2 دعائیں قبول ہوتے ہوئے میں نے دیکھ لیا۔ تیسری دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ کی موت عطا فرمائے اور مدینہ کی مٹی مجھے حاصل ہو جائے، اور امید ہے کہ اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی ہوگی۔ حضرت شیخ فرماتے تھے میں نے میرے حضرت کی یہ اس دعا کے قبول ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، حضرت کو مدینہ کی موت نصیب ہو گئی اور بقیع کے اندر ازواج مطہرات سے قریب ان کے قبر بنی ہوئی۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ آخری زندگی مدینہ منورہ میں گزارتے تھے، رمضان گزارنے کے لیے یہاں تشریف لاتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ کی موت عطا فرمائی۔ میرے استاد ہیں حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب بخاری علیہ رحمہ، بڑے قداور گورے سٹے تھے، انہوں نے وفات سے پہلے 2 سال پہلے ہجرت کر لیا مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کی موت نصیب ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے پیش نظر من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیمت فیہا، چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہیں جانا نہیں چاہتے تھے، کہیں اگر میں حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، نفلی حج کرنے کے لیے، اور وہیں موت آ جائے اور مدینہ کی مٹی نصیب نہ ہو تو نفلی حج نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عمر میں سے کتنا وقت باقی ہے؟ اگر لمبا وقت باقی ہے تو میں نفلی حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، اور اگر وقت زیادہ نہیں ہے تو میں نہ جاؤں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ کے 5 انگلیوں کو یوں دکھایا، 5 انگلیوں کو دکھایا ہے 5۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے۔ تو اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چکر میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5 انگلیاں دکھائی ہیں، اس سے 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتہ مراد ہیں، یا 5 مہینہ مراد ہے، یا 5 سال مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ وہ زمانہ امام التابر حضرت امام محمد ابن سیرین کا زمانہ تھا۔ یہ مسائل میں امام مالک تھے، لیکن فن تعبیر کے امام تھے حضرت امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو متعین کیا کہ جا کر کے امام محمد ابن سیرین سے جا کر کے میرے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ، مگر میرا نام نہیں بتانا، کہ ایک مسلمان نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب اس کی تعبیر آپ بتا دیں۔ چنانچہ وہ شخص جا کر کے امام محمد ابن سیرین سے امام مالک کا یہ خواب سنایا۔ تو اس 5 انگلیوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام محمد ابن سیرین امام التابیر ہے، انہوں نے فرمایا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟
تو اس شخص نے کہا ہے کہ مجھے روک دیا گیا، مجھے منع کیا گیا ہے کہ جنہوں نے خواب دیکھا ہے ان کے نام لینے سے منع کیا گیا ہے، بس آپ خواب کی تعبیر دے دیں۔ کہا ایسا نہیں، یہ خواب ہر شخص نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی عالم ہو یا عالم بھی عام عالم نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اب حضرت امام محمد ابن سیرین تو پہچان گئے کہ امام مالکی ہو سکتے ہیں، تو اس شخص سے کہا کہ معلوم کر کے آؤ وہ کون ہے۔ تو اب یہ شخص گیا حضرت امام مالک سے جا کر کے تذکرہ کیا ہے کہ وہ تو آپ کو پہچان تو گئے کہ آپ ہی خواب دیکھنے والے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے نام آپ معلوم کر کے آئیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں بتا دو، جا کر کے کہہ دینا میں نے ہی خواب دیکھا۔ جب اس شخص نے آ کر کے حضرت امام محمد ابن سیرین سے آ کر کے بتایا کہ خواب دیکھنے والا امام مالک، کہ ہاں امام مالک ہی یہ خواب دیکھ سکتا ہے، ہر کس اور ناقص کی بس کی بات نہیں کہ یہ خواب دیکھے، اتنا بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے یہ خواب۔ تو فرمایا کہ 5 انگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے فی 5 لا یعلمہن، اور اس کی تشریح قرآن مقدس کے اندر سورہ لقمان کی آخری آیت میں کہ 5 چیزیں ایسے ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، صرف اللہ کو اس کا علم ہے۔ وہ کیا ہے 5 چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں بتا سکتا، اس کا علم صرف اللہ کو۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ گھٹا ٹوک بادل ہے، معلوم ہو رہا ابھی برسنے والی ہے، اس کے بعد صاف ہو گئی بارش نہیں برسی۔ دھوپ ہے، سورج نظر آ رہا ہے، موسلادھار بارش ہو گئی۔ یہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ آلات رصدیہ کے ذریعے سے سائنسداں جو بتاتے ہیں، کنیکشن کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے بتاتے ہیں، اور علم غیب نام ہے بغیر کنیکشن کے بتایا جائے، ورنہ تو یہاں کی خبر امریکہ میں 1 منٹ میں معلوم ہو جائے، امریکہ کی خبر یہاں معلوم ہو جائے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یا پیٹ میں رسولی ہے یا بچہ بھی ہے، حامل بھی حاملہ بھی ہے یا نہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ تم کہو کہ بھائی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، یہ تو آلات اور کنیکشن کے ذریعے سے معلوم ہو رہا، بغیر آلات اور بغیر کنیکشن کے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی چیز، آدمی کل کیا کرے گا کچھ پتہ نہیں۔ پروگرام بنا لیا ہے، کل ہمارا یہ پروگرام ہے، تو کل آتے آتے سارے پروگرام پر پانی پھر گئی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ نمبر 5 اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ سرزمین پر جا کر کے موت واقع ہو جائے گی۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلی دکھا کر کے اشارہ فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. یہ عالم دین کو سمجھایا جا سکتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ سرزمین پر جا کر کے موت واقع ہو جائے گی. ترمذی شریف میں جلد ثانی کے صفحہ 36 میں 2 حدیثیں امام ترمذی نے نقل فرمائی. ایک حدیث حضرت مطر ابن اقامس کی روایت ہے. دوسری حدیث شریف حضرت ابو عزا یسار ابن عبد کی روایت ہے. امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، صحت کے درجہ کی حدیث شریف ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ لعبد ان يموت بأرض جعل له حاجة الیہ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی موت کسی خاص سرزمین پر متعین کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے کہ فلاں کو فلاں سرزمین پر جا کر کے مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے. حالانکہ کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کے لیے. اب بی بی سے کہا کہ مجھے جانا ہے، وہاں جانا بہت ضروری ہے. آدمی پریشان ہو کر کے بے چین ہو کر کے پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے مر جاتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی کو معلوم نہیں ہے کہ سرزمین پر جا کر کے موت واقع ہو جائے. 2 چیزیں آدمی را کشش زور زور. 2 چیز آدمی را کشش زور زور. یک آب دانہ یک خاک گور. دو چیز آدمی را کشش زور زور. یک آب دانہ یک خاک گور. 2 چیزیں ہیں جو آدمی کو کھینچتی رہتی ہے. ایک اس کے آبادانہ ہے، جہاں پر آبادانہ ہے وہیں جا کر کے وہ آبادانہ حاصل کرنا. 2 چیز آدمی را کشش زور زور. یک آبادانہ یک خاک گور. ایک آبادانہ اور ایک کہاں جا کر کے مرنا ہے، کہاں کی مٹی نصیب ہونا ہے، کسی کو معلوم نہیں. کہاں جا کر کے مرے، کہاں کی موت نصیب ہو جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ میری موت مدینہ منورہ میں حاصل ہو جائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اشارہ موجود. کوئی تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ میرے موت مدینہ میں ہو جائے، جہاں تھا میرا قیام مدینہ میں رہے. فَلْيَمُتْ فِيهَا. تو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، مدینہ کی موت نصیب کر دیتا ہے. تو یہ خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ ہر کس ناقص نہیں دے سکتا. خواب کی تعبیر دینے والے محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، بڑے عالم بھی ہو، متقی بھی ہو، ہر شخص خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا. حضرت امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ بہت بڑے محدث تھے، حافظ حدیث تھے، اور محدثین کے سر فہرست میں ان کا نام ہے. حضرت سیرین کی 3 اولادیں محدث ہیں. حفصہ بنت سیرین ان کی لڑکی ہے،
بہت بڑی محدثہ ہے. انس ابن سیرین بہت بڑے محدث ہیں. محمد ابن سیرین بہت بڑے محدث ہیں. یہاں حدیث پڑھنے والے طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے روایات کے سندوں میں دیکھا ہے ان محدثین کو. تو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، عابد ہیں، تقویٰ بھی ہو. وہی آدمی خواب کی تعبیر دے سکتا ہے، ہر شخص نہیں دے سکتا. میں نے آپ حضرات سے بتایا تھا نبی کا خواب یقینی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے. غیر نبی کا خواب قطعی نہیں ہوتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اور ایک خواب کی تعبیر مختلف انداز سے بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ نبی کا خواب تو براہ راست تو اللہ سے کنیکشن ہے، وہاں سے ہے. اور غیر نبی کا خواب ہے، اور خواب کی تعبیر دینے والا کیسے تعبیر دیتا ہے؟ اللہ نے 3 عالم پیدا فرمایا. یہ عالم دنیا جس میں ہم سب موجود ہیں، اس کو عالم مشاہدہ بھی کہا جاتا ہے، عالم ناسوت بھی کہا جاتا ہے. دوسرا عالم ہے، اس عالم سے ہم کو منتقل ہونا ہے، عالم برزخ میں. اس کو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے، عالم مثال بھی کہا جاتا ہے، عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے. تیسرا عالم ہے عالم آخرت، اس کو عالم لاہوت بھی کہا جاتا ہے. تو فن تعبیر کا جو عالم ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں پر واقف ہوتا ہے کہ عالم دنیا کی چیزیں عالم ملکوت میں، عالم برزخ میں کس شکل میں پیش آ سکتی ہے. جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح جہاں پہنچتی ہے اس کا نام ہے عالم مثال اور عالم ملکوت. اور جب آدمی سو جاتا ہے، سونے کی حالت میں بھی اس کی روح وہاں پہنچ جاتی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ مرنے کی صورت میں روح کا کنیکشن جسم سے ختم ہو جاتا ہے، اور سونے کی حالت میں کنیکشن باقی رہتا ہے. اب عالم دنیا کی چیزیں عالم برزخ میں، عالم مثال میں کس شکل میں پیش آ سکتی ہے؟ جو عالم ان چیزوں پر واقفیت حاصل کر سکتا ہے، جو ان چیزوں پر واقف ہے، وہ خواب کی تعبیر دے سکتا ہے، ہر کس و ناقص نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست ہے، اس کے ہاتھ میں نجاست ہے. یہ عالم برزخ میں، عالم ملکوت میں اس نے دیکھا ہے خواب کی حالت میں نجاست. یہ عالم دنیا کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو تعبیر کے جو عالم اور ماہر ہے وہ مناسبت پیدا کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ نجاست سے مراد حرام مال ہے. حرام مال عالم ملکوت میں نجاست کی شکل میں نظر آئیں گے، خنزیر کی شکل میں پیش آئیں گے، کیچڑ کی شکل میں پیش آئیں گے. کسی نے خواب میں دیکھا ہے سانپ یا بچھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی اس کا دشمن ہے جس میں کسی قسم کی خیر کی امید نہیں ہے. وہ سانپ کی شکل میں نظر آئیں گے، بچھو کی شکل میں نظر آئیں گے. کسی نے خواب میں دیکھا ہے کتا، تو خواب میں کتا دیکھا ہے تو اس سے کیا تعبیر ہے؟ تو عالم دنیا کے اندر اس کے دوست اور نما دشمن ہے. بظاہر دوست ہے اور اندرونی دشمن ہے، کتے کی شکل میں نظر آ رہا ہے. خواب میں کسی نے بندر دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر ایسا آدمی اس کا دشمن ہے جو فی نفس ہی مکار ہے، دھوکہ باز ہے، وہ بندر کی شکل میں نظر آ رہا ہے. خواب میں کسی نے شیر کو دیکھا ہے، شیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر ایسا آدمی جو خواب دیکھنے والے سے عزت اور مقام میں ہر چیز میں اونچا ہے، وہ عالم برزخ میں وہ اس کا دشمن ہے. عالم اور برزخ میں وہ شیر کی شکل میں نظر آئے.
کسی نے خواب میں گیدڑ دیکھا ہے، گیدڑ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں جو گیدڑ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ کسی نے خواب میں دیکھا ہے انتہائی خوبصورت نوجوان دلکش لڑکی ہے، عورت ہے، اسے لگ رہا ہے کہ وہ اس کو مل گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو بڑا دنیا کے اندر کوئی نفع ملنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا مچھلیاں پکڑ پکڑ کر کے وہ جھولی میں بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے محنت کم نفع زیادہ ہونے والا ہے۔ تو خواب کی تعبیر ہر شخص نہیں دے سکتا، خواب کی تعبیر دینے والے ہر عالم بھی نہیں ہو سکتا۔ جو خواب کے بارے میں مہارت رکھنے والے ہیں وہی خواب کی تعبیر دے سکتا ہے۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مختصر بھی ہے اور لمبی بھی ہے۔ بخاری شریف میں چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، جس صفحہ سے شروع ہو رہا ہے اسی صفحہ میں لمبی روایت ہے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ ترمذی شریف میں کتاب التعبیر، کتاب الرؤیا جہاں سے ختم ہو رہی ہے اسی حدیث شریف پر ختم ہو رہی ہے، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے طرف متوجہ ہو جاتے تھے، صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اذا صلی الصبح صلی بین الصبح اقبل علینا بوجہہ، جب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فراغت حاصل فرماتے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ متوجہ ہو کر کے حضرت پوچھتے تھے کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ اگر کسی نے اپنا خواب بیان کر دیا تو حضور اس کی تعبیر دیتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرماتے۔ حضور کے دو خواب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک خواب یہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا، بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں روایت ہے، کسی کا لباس مختصر ہے، کسی کا لباس اس سے لمبا، کسی کا لباس اس سے لمبا، کسی کا لباس اس سے لمبا۔ عمر ابن خطاب کو پیش کیا گیا، ان کا لباس زمین پر گھسٹ رہا تھا، تو تعبیر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب کی دینداری ہے، اتنا بڑا دیندار آدمی امت کے اندر کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ ایک دوسرا خواب حضور نے دیکھا، حضور کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پی لیا، پیتا گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے رگ و ریشہ میں سرایت ہو گئی۔ اس کے بعد بچا ہوا دودھ میں نے عمر ابن خطاب کو پیش کر دیا، تو میرا بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب نے پی لیا۔ تو حضور سے تعبیر پوچھی گئی، کیا تعبیر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین ہے، جو اللہ نے علم دینیا مجھے علم دینیا کا حامل بنایا ہے،
تو میرا بچا ہوا علوم جو ہے عمر بن خطاب کو ملا۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد حضرات صحابہ کرام بیمار ہو رہے تھے، مدینہ وبا کی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور نے اللہ سے دعا فرمائی، بخاری میں ترمذی میں روایت ہے، اے اللہ مدینہ کی وبا کو، بیماری کو نکال باہر کر دے۔ پھر حضور نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ سے ایک عورت انتہائی کالی کلوٹی الجھے ہوئے بال ہے، پراگندہ حال پراگندہ بال، مدینہ سے نکل کر کے ساحل سمندر کی طرف چلی گئی، جوہفا کی طرف۔ حضور سے پوچھا گیا کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ مدینہ منورہ کی وبائی بیماری اللہ نے نکال باہر کر دیا، اب قیامت تک واپس نہیں آئی۔ تو بیماری جو ہے یہ پراگندہ بال پراگندہ حال عورت کی شکل میں پیش آتی ہے۔ تو خواب کی تعبیر ہر شخص نہیں دے سکتا ہے، اور خواب کی تعبیر دینے کے لیے ماہر تعبیر ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی اگر خواب دیکھے تو 2 آدمی کے علاوہ کسی کو نہ بتائے، یا تو تعبیر دینے والے کو بتائے اور کسی کو نہ بتائے، یا اپنے خاص الخاص آدمی کو بتا دے بھائی یہ خواب دیکھا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیرت پاک کے ان پروگراموں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ ٹائم کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو خوش نصیب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تمام مرحومین اور مرحومات کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کو عزت و سکون کی زندگی سے مالا مال فرما دے، شان و سکون اور یکسوئی کی زندگی سے مالا مال فرما دے، بے چینی اور بے قراری سے ہمارے حفاظت فرما، سکون کی زندگی سے مالا مال فرما دے، سرکاری عوامی اجتماعی انفرادی فتنوں اور خطرات سے ہمارے حفاظت فرما، ناگہانی حادثوں سے ہمارے حفاظت فرما، الجھنوں سے ٹینشنوں سے آفات سے بلایا سے آزمائشوں سے ہمارے حفاظت فرما۔ مولا ہم آزمائش کے متحمل نہیں ہے، ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرما، آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں، ہمارے گردے میں، ہمارے پھیپڑے میں قوت عطا فرما دے، ہماری سانسوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دماغ میں، ہماری زبان میں، ہمارے جگر میں، ہمارے جسم میں، ہمارے اعضاء میں، ہمارے جوڑ جوڑ میں قوت عطا فرما دے، ہمارے نس نس میں قوت عطا فرما دے، تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ حاضرین میں سے جس نے جو مرادیں لے کر کے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے۔ سیرت پاک کے ان پروگراموں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے، پروگرام کے انتظام کرنے والوں میں خلوص و للہیت عطا فرما دے، سب کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ کسی بھی طریقے سے ان پروگراموں میں اے اللہ شامل ہونے والے اور مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے سب کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے جوانوں میں اصلاح عطا فرما دے، ہمارے نوجوانوں کی سوسائٹی بہتر فرما دے، ہمارے عورتوں کی سوسائٹی بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادیوں کے لائق ہو چکے ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کی شادیاں رکی پڑی ہے، اپنے فضل کرم سے ان کی شادیوں کے لیے یا اللہ بہترین نظم فرما دے۔ اے اللہ بہتر رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ بہتر رشتوں کا انتظام فرما کر کے اے اللہ شادیوں کے لیے بہترین نظم فرما دے۔ اے اللہ خیر کا فیصلہ فرما دے، عافیت کا فیصلہ فرما دے،
جن لوگوں نے ہم لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں یا ہم پر ان کا حق ہے، محض اپنے فضل کرم سے اے اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل سے اپنے فضل سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔